بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، 2-4 دن پہلے کا ایک واقعہ ہے۔ فتح پور کمال میں ایک شخص جو اپنے آپ کو سید کہلواتا ہے، اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی گستاخی کی، آپ کی شان میں نازیبا الفاظ کہے۔ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اس شخص کی، اور ہم حکومت سے توقع رکھتے ہوئے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کے ساتھ پوری قانونی کارروائی کی جائے۔ توقع اس لیے کہ حکومت نے پہلے قبلہ غازی خالد فیصل صاحب کو دیکھ لیا، اور حکومت جان گئی ہے کہ ملک پاکستان میں ایک نہیں بلکہ کروڑوں غازی فیصل خالد موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور غازی فیصل خالد کا کردار ادا کرے تو حکومت ہوش کے ناخن لے، ابھی وقت ہے۔ ہم وارننگ دیتے ہیں۔ دیکھیں، صحابہ کرام، شاید کہ آپ کے دل میں ایمان اتنا نہ ہو کہ آپ کو محسوس نہیں ہوتی یہ باتیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم کہ صحابہ کرام کی بے حرمتی کی جائے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی یا اہل بیت کی، ہم سے کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم دل و جان سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چاہنے والا جو ہے اس سے پیار کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری مجبوری ہے۔ تو حکومت، اگر آپ کا ایمان کھوکھلا ہو چکا ہے، اگر آپ کے پاس ایمان باقی نہیں رہا تو وہ آپ کی مرضی، لیکن آپ ملک پاکستان کے غیور مسلمان اور عاشقان رسول کا ہی لحاظ کر لیں اور کچھ خیال کریں کہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے، اور مسلمان اس وقت ایماندار پریشان حال میں ہیں، کثرت سے پریشانی میں ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ میرے دیکھنے میں تاریخ کا یہ پہلا سال ہے کہ اس سال میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت اور صحابہ کرام کی بے شمار گستاخیاں کی گئیں، اور خاص کر صحابہ کرام کی بہت زیادہ گستاخیاں کی گئیں۔ تو ہمارا تو سر جو ہے شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہم جب یہ بات سوچتے ہیں کہ ہم ایک پاکستانی ہیں اور اس ملک میں رہتے ہیں کہ جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور جس کے تمام کام شیطانی اور انگریزی ہیں۔ تو یہ ملک، حقیقت بات ہے، یہ ہمارے بڑوں نے بہت قربانیاں دے کر بنایا تھا، بہت قربانیاں، بڑی بہنوں اور ماؤں کی عزتیں چلی گئیں اس ملک کے لیے، بہت جید علماء کرام کے سر قلم کیے گئے اس ملک کے لیے، بہت اعلیٰ قسم کے لیڈر اور سید زادے اور پیران عظام کو شہید کیا گیا اس ملک کے لیے۔ اللہ کے بندو، یہ ملک بآسانی نہیں بلکہ بہت ہی مشکل سے ملا ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ہاتھ سے یہ ملک پھر سے کھو جائے۔ کھونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہندوستان والے حملہ کریں گے یا امریکہ یا انگلینڈ یا یورپ حملہ کرے گا، نہیں، بلکہ ہمارے ملک کے سیاستدان ہی کچھ ایسے ہیں کہ جو امریکہ، ہندوستان اور انگلینڈ سے
کم نہیں، ان کے کردار اور ان کے جذبے ان سے کم نہیں جو غیر مسلموں کے ہیں۔ تو ہم ایک بار پھر توقع کرتے ہیں آپ پر، حکومت کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے، ہم ایک بار پھر توقع کرتے ہیں آپ سے کہ آپ جو شخص صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہیں، جو شخص صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ ابھی بھی ان کو پکڑیں اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دیں، ایسی سزا ہو کہ کوئی شخص اس کے بعد ایسا کام نہ کرے، عبرت ناک سزا، تاکہ ہر شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ اگر مذہب اسلام میں سے کسی شخصیت کی بے ادبی اور بے حرمتی کی تو یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو جیسا بہت ہی عزت والی ہستی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مزار پر ہوا، ایسا ہی ہمارے ملک میں جو جید علماء اور سید زادے موجود ہیں، شاید کہ کہیں ایسا یہاں پر بھی ہونا نہ شروع ہو جائے۔ تو اب بس اور باتیں نہیں ہیں، آپ کے آگے منت سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں، کچھ خیال کریں، ہمیں مجبور نہ کریں۔ ہم بہت پریشان ہیں آپ کے کردار سے، حکومت والوں آپ کے کاموں سے بہت مجبور ہو گئے، ہم پریشان ہیں آپ کی وجہ سے۔ تو مزید خدا را اللہ کا واسطہ آپ اور پریشان نہ کریں ہمیں، آپ ایکشن لیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی آپ اقلیتوں کو تحفظ دیتے ہوئے انہیں قادیانیوں کو اقلیت کمیشن میں ڈال دیتے ہیں، کبھی آپ پورے ملک میں لاک ڈاؤن کر کے شیعوں کو جلوس نکالنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، چلو یہ بات تو پہلے سے ہی ایک مشہور ہے کہ علماء کرام جو ہیں ملک پاکستان کے مولوی جو ہیں جی وہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، چلو وہ تو پھیلا رہے ہیں آپ کے کہنے کے مطابق۔ اگر حکمران سرکاری عہدوں پر بیٹھنے والے لوگ، اگر سرکار خود فرقہ واریت میں بانٹ جائے گی تو پیچھے کیا بچے گا؟ کچھ خیال کرو۔ اگر آپ لوگوں کے پاس طاقت ہے، سب کچھ ہے، اگر آپ لوگ بھی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھو گے، بتاؤ کون رکھے گا؟ پھر ہم مجبور ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، ہماری عزت، ہماری جان، ہمارا ماں باپ اور ہمارا مال، ہماری ہر چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر نثار ہے۔ ہمیں نہیں چاہیے وہ جان کہ جو سلامت ہو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہو، ہمیں نہیں چاہیے وہ جان جو سلامت ہو اور صحابہ کرام اور اہل بیت کی توہین ہو اور یہ جان خاموش ہو، ہم اپنی من مرضی کر رہے ہوں۔ نہیں، ہمیں ایسی عزت اور ہمیں ایسی زندگی نہیں چاہیے، نہیں چاہیے اور نہیں چاہیے۔ خدا را ابھی بھی ہوش کے نہ کھلیں۔ السلام علیکم۔